رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والافضل المرسلین سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومخرب شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح ہدی وسفینۃ نجات صلوات بر محمد۔ حاضرین گرامی، ماتمداران سید الشہداء، اس عشرۂ مجالس میں مسلسل آپ کی خدمت میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ کے ذیل میں بیانات کا سفر جاری ہے، اور آج شب تاسوعہ محرم 8ویں کا دن گزر چکا، اور کل تک بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھنا کربلا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ایسی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جسے ہم مثالوں سے سمجھ سکیں، جسے ہم اشعار کے ذریعے سے سمجھ سکیں، جسے ہم علماء کے بیان کے ذریعے سے سمجھ سکیں، جسے ہم عرفاء کے بیان کے ذریعے سے سمجھ سکیں، جسے ہم فلسفیوں کے بیان کے ذریعے سے سمجھ سکیں۔ امام حسین کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے آئینے میں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو دیکھنا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے خود ان عرفاء اور ان فلسفیوں کے بیان کو سمجھنا ضروری ہے کہ جن کو خدا نے آیہ تطہیر کے حصار میں رکھا ہے، وگرنہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو سمجھنا ناممکن تو نہیں ہے، لیکن کما حقہ سمجھنا ممکن بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس عشرۂ مجالس میں میں نے کوشش یہ کی کہ آیات قرآنیہ کے ذیل میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو سمجھا جا سکے، اور پچھلی تقریر تک گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انبیاء کے وارث ہیں امام حسین۔ کبھی وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا کہہ کر
پروردگار نے انبیاء کی توصیف فرمائی، ہم نے تطبیق کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی راستے پر گامزن ہیں، اور یزید کی بیعت کا انکار یہ کہہ کر رہے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جب امام نے یہ کہا تو لوگوں پر آشکار ہو گیا کہ اب امام کے لیے مشکلیں بڑھ جائیں گی، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کہہ رہی ہے کہ بڑے بڑے سیاست مدار لوگوں نے، بڑے بڑے زمانہ شناس لوگوں نے امام سے یہ کہا کہ آپ یمن کی طرف چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، آپ عراق کا رخ نہ کریں، لیکن امام کے پائے ثبات میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی، اور جواب یہی دیا کہ میں نے، بلکہ جواب نہیں دیا، امام نے قرآن مجید اٹھایا، تفاعل کیا، تفاعل یعنی جسے ہم عام زبان میں فال کھولنا یا استخارہ کرنا کہتے ہیں، تفاعل کیا، اور جیسے ہی تفاعل کیا جو آیت سب سے پہلے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ امام نے ان سیاست مداروں کو وہ آیت دکھا کر بتایا کہ دیکھو میرا یہ سفر ضروری ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہلاکت ہے اس میں، تو ہلاکت تو اگر میں یمن چلا جاؤں گا وہاں بھی ہے، اگر میں کسی اور خطۂ زمین پر چلا جاؤں گا وہاں بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ دیکھیے میں ایک عام انسانی کردار کو نظر میں رکھ کے بات کہہ رہا ہوں یہ جملہ، ورنہ شایان شان امامت نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا وجود جب ختم ہو تو اس پر ہلاکت کا، اس کو ہلاکت کا عنوان دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا وجود ختم ہو تو وہ ہلاکت نہ ہو، بلکہ ایسا زندہ جاوید معجزہ بن جائے کہ رہتی دنیا تک میرا نام باقی رہے، رہتی دنیا تک میرا نام باقی رہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، نہ کل لوگ امام کی شہادت کو سمجھ سکے تھے کچھ لوگ، اور نہ آج امام کی شہادت کے اسرار و مفاہیم کو دنیا سمجھ سکی ہے۔ اسی لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی کربلا کی طرف جانے کی، جانتے تھے یزید کا اتنا بڑا لشکر ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ کیوں گئے؟ تو عزیزان گرامی، یا تو ہلاکت ہوتی ہے یا قربانی ہوتی ہے۔ اب لوگ قربانی اور ہلاکت میں فرق نہیں سمجھتے، ہلاکت الگ شے کا نام ہے، قربانی الگ شے کا نام ہے۔ اچھا، قربانی بھی اور ہلاکت بھی ظاہراً دونوں ایک ہی اسٹیج پر آ کے ختم ہوتے ہیں، ایک ہی مقام پر آ کے ختم ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی غرض و غایت کے اعتبار سے بڑا فرق ہے دونوں میں۔ ہلاکت میں کوئی ہدف نہیں ہوتا، نتیجہ وہاں بھی موت ہے، قربانی میں بھی نتیجہ موت ہی ہے، لیکن ہلاکت اس موت کا نام ہے کہ جو بغیر کسی ہدف کے گلے لگا لی جائے، لیکن قربانی اس موت کا نام ہے جو کسی ہدف کے تحت آئے۔ اب یہ قربانی بھی الگ الگ درجے رکھتی ہے، کبھی کوئی قربانی کسی خاندان کے لیے دی جاتی ہے، کبھی کوئی قربانی کسی شہر کے لیے دی جاتی ہے، کبھی کوئی قربانی کسی ملک کے لیے دی جاتی ہے۔ محدود اکائی کسی خاندان کے لیے، اس سے وسیع اکائی کسی شہر کے لیے، اس سے وسیع ہوا معاملہ تو کسی ملک کے لیے۔
تو جب سب سے محدود اکائی کے لیے ایک قربانی ہوگی تو اسے گھر والے ہی یاد رکھیں گے، خاندان والے ہی یاد رکھیں گے. لیکن جب اس سے آگے کی بات ہوگی، شہر کے لیے قربانی ہوگی تو پورا شہر اس کو یاد رکھے گا. وطن کے لیے قربانی ہوگی اسے پورا وطن یاد رکھے گا. ابھی 15 اگست آنے والی ہے. ہندوستان کی عظیم آزادی کے لیے ہم وطنوں نے جو قربانی دی تھی اسے ہم اور آپ سب مل کر یاد کریں گے. لیکن کبھی کبھی اس قربانی کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ نہ کسی خاندان کے لیے، نہ کسی شہر کے لیے، نہ کسی وطن کے لیے، بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہوتی ہے. تمام عالم انسانیت کے لیے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی خاندان کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، کسی وطن کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہے. لہذا نہ کوئی خاندان امام کو صرف نہیں یاد کرتا، کوئی شہر والا ہی صرف نہیں یاد کرتا، کسی وطن والا ہی کو صرف امام حسین کو نہیں یاد کرتا، بلکہ دنیا کے ہر خطے میں محرم کے زمانے میں لبیک یا حسین کی صدا بلند ہو کر یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہلاکت نہیں تھی، قربانی تھی، اور ایک بامعنی قربانی تھی جو عالم انسانیت کے لیے تھی. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے. اور ظاہر سی بات ہے محمد والے اتنے بڑے ہدف کو پانے کے لیے ضروری تھا کہ نصرت خدا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو. پچھلی گفتگو میں نے بات یہیں پر ختم کی تھی کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی نصرت کی. لَنَنْصُرُ رُسُولُنَا، ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کی. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین کی مدد کی جو ان رسولوں کے ساتھ پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے نبیوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں آگے بڑھے. پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے جیسے رحیم ہے اللہ، جیسے رحمان ہے اللہ، ویسے ہی ہدایت ایک عام فیض ہے پروردگار کا. قبول کرے انسان یا نہ کرے، لیکن ہدایت سب تک پہنچی ہے. کثیر تعداد میں خداؤں کو ماننے والا بھی، یہ بات میں نے مثالاً عرض کی تھی بس ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ایک جملے سے، کثیر تعداد میں خداؤں کو ماننے والا بھی گفتگو کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا ایک ہے. یہ اس عام فیض ہدایت ہی کا اثر ہے کہ جو یہ جملہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے. تو عزیزان گرامی، ہدایت فیض عام ہے پروردگار کا، رزق فیض عام ہے. یہ دیکھ کر نہیں پہنچتا رزق کہ مومن ہے یا نہیں، یہ مسلمان ہے یا نہیں. پانی، کھانا، یہ سب کچھ سب کے لیے پہنچتا ہے. لیکن نصرت پروردگار رزق کی طرح عام نہیں ہے، ہدایت کی طرح عام نہیں ہے، بلکہ مشروط ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ نے نصرت کے لیے شرط رکھی ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ ہے قانون پروردگار کا. اور خود پروردگار اپنے قانون کے لیے کہتا ہے کہ لن تجدا لسنت اللہ تحویلا. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا. اور دونوں جملوں کو ملا کر ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا ولن تجدا لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے اور اللہ کی سنت میں تحویل نہیں ہے. فرق کیا ہے تبدیل میں اور تحویل میں؟ صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے اس فرق کو اپنی تفسیر میں واضح کیا کہ
لن تجد لسنت اللہ تبدیلا کا مطلب یہ ہے کہ ایک عذاب ایک عذاب کسی قوم کے لیے طے ہوا کہ پتھر برسنا ہے اس پر. مثلا قوم لوط کے لیے یہ عذاب پروردگار عالم نے طے کیا کہ اسے پتھروں کے ذریعے سے عذاب کیا جائے. تو اب لن تجد لسنت اللہ تبدیلا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ارادے میں تبدیلی آ جائے اور وہ یہ کہے کہ نہیں، میں نے ارادہ پہلے یہ کیا تھا کہ پتھروں کے ذریعے سے عذاب آئے گا، لیکن اب ان پر آگ کی بارش ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی سنت میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. پھر لن تجد لسنت اللہ تحویلا کے ذیل میں علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ تحویل کے مطلب ہیں، مثال سے واضح کی ہے انہوں نے بات، کہ مثلا کسی شہر کے باشندوں پر پروردگار نے آگ کی بارش کا ارادہ کیا، لیکن پھر ارادہ بدلا اور یہ آگ کی بارش کا عذاب اس شہر پر نہیں ہوا جہاں پر اللہ نے ارادہ کیا تھا، بلکہ اس کے پڑوس میں جو شہر تھا اس پر آگ کی بارش کا عذاب نازل ہو گیا. تو یہ ہے تحویل. نہ اللہ کی سنت میں تبدیلی ہے، نہ اللہ کی سنت میں تحویل ہے. تو عزیزان گرامی، یہ مطلقاً پروردگار کا فیصلہ ہے کہ میری سنت میں تبدیلی نہیں. تو اللہ نے خاص طور پر واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. تو اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ کیا اللہ کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. کون بتائے گا کہ اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. انصر اللہ بقلبک و بلسانک و بیدیک. اللہ کی مدد کرو اپنے دل کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے. زبان کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو عام کرو، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کی ربوبیت کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاؤ. قلب کے ذریعے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھو، اور اللہ نے جن کی محبت کو تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے ان کی محبت کو دل میں رکھو. بیدیک، ہاتھوں کے ذریعے سے کیسے؟ اللہ نے جو کام تم سے طلب کیے ہیں ان دونوں ہاتھوں سے ان کاموں کو انجام دو تاکہ اللہ کی مدد ہو. جب یہ کام تم اللہ کی مدد کرنے کی نیت سے کرو گے، یہ اس طرح سے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر اللہ کسی کی مدد کرے تو قرآن کہتا ہے کہ لا غالب لکم. اگر تم نے اللہ کی مدد کی اور بدلے میں اللہ نے تمہاری مدد کر دی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا. آج تمام دنیا کے مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جنہیں صبح و شام نہیں گزرتی، لیکن عالم اسلام میں سانسیں لینے والے مسلمان کیا غالب ہیں؟ غالب ہیں. حکومتیں ضرور مسلمانوں کی ہیں لیکن مسلمان مغلوب ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے صاف کہا کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد جس تک پہنچے، قرآن کہتا ہے لا غالب لکم، پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم سب کے اوپر غالب رہو گے. اب مسلمان حکومتیں تو ہیں لیکن ان مسلمان حکومتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد نہیں ہو رہی. اگر اللہ کی مدد ہو رہی ہوتی تو اللہ ان کی مدد کرتا، اور اگر اللہ ان کی مدد کرتا تو یہ غالب ہوتے، مغلوب نہیں ہوتے. مغلوب نہیں ہوتے. اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ دیکھے
بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ دیکھے کہ جو ظاہراً اقتدار میں نہیں تھے، جن کے پاس اسلحے نہیں تھے، جن کے پاس قوتیں نہیں تھیں، لیکن وہ اللہ کی مدد کر رہے تھے، نتیجے میں اللہ کی مدد پا رہے تھے، نتیجے میں اللہ کی مدد پا رہے تھے، اور آخرش نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر وہ غالب رہتے تھے، ان کے مقابلے میں کثرت والی جماعتیں مغلوب ہو جایا کرتی تھیں۔ بدر کی جنگ، احد کی جنگ، حنین کی جنگ، یہ ساری آپ کے سامنے تاریخ میں موجود ہے۔ پہلی جنگ، جنگ بدر، 313 مسلمان، مد مقابل ابو سفیان کا 1000 کا لشکر۔ لیکن یہاں ایسے افراد ہیں 313 میں جو اللہ کی نصرت کرنے نکلے ہیں۔ وہاں وہ ہے جسے اللہ کی نصرت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مدد کی، اور ظاہراً 313 ہیں لیکن نصرت خداوندی کے ذریعے سے غالب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، چھوٹا سا گروہ غالب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نصرت ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے واقعے میں ظاہراً چھوٹا سا گروہ ہے، چھوٹا سا گروہ ہے، مقابلے میں بڑا لشکر ہے، مگر یہ چھوٹا سا گروہ غالب ہے یا مغلوب؟ غالب ہے یا مغلوب؟ جواب یہی ملے گا، غالب ہے۔ کیوں غالب ہے؟ اس لیے غالب ہے کہ نصرت خداوندی شامل حال ہے، اللہ کی نصرت شامل حال ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ انبیاء کو دیکھیں، ہر نبی کے لیے پروردگار نے کوئی نہ کوئی ناصر رکھا، ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی ناصر رکھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہی ناصر بعد میں نبی ہوا، وہی ناصر بعد میں رسول ہوا۔ جب بات خاتم الانبیاء تک آئی تو خاتم الانبیاء نے دعا کی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار مجھے اپنی جانب سے ایک سلطان نصیر عطا فرما۔ وہ سلطان نصیر علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شکل میں ملا، اور ایسا سلطان نصیر اب ذہن اس لیے تھوڑا رک گیا کہ اکثر جب امام علی علیہ السلام کی نصرت کی بات کی جاتی ہے تو جنگیں ہی پیش کی جاتی ہیں۔ جنگ احد میں، جنگ بدر میں، خیبر میں علی مرتضیٰ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی۔ تو ذہن اس لیے تھوڑا سا ٹھہرا کہ امیر المومنین کے ذوالفقار کے جلوے آپ کو دکھاؤں، یا اس وقت کی بات کروں کہ جس وقت ذوالفقار علی کو نہیں ملی۔ چونکہ ذوالفقار کے لیے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمال علی کا نہیں، کمال ذوالفقار کا تھا، کمال علی کا نہیں، کمال ذوالفقار کا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے خزانہ قدرت سے آئی تھی، لہذا ذوالفقار کا ذکر نہیں۔ ابھی کم سنی کا عالم ہے، 13 برس کا سن ہے، ابھی ذوالفقار نازل تو نہیں ہوئی، بعد میں ہوگی، لیکن نصرت علی مرتضیٰ اول روز سے ہے۔ علی کی نصرت پیغمبر اسلام کو پہلے دن سے شامل حال ہے۔ 13 برس کا سن ابو طالب نے 7 کر دیا ہے۔ میرے لال، میرے بھتیجے کی حفاظت کرنا، ان کی نصرت کرنا۔ اب پیغمبر مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں
پیغام ہدایت پہنچا رہے ہیں، اور مدینے اور مکے کے لوگ پیغمبر پر پتھر برسا رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، جب علی ساتھ ہوئے تب بھی ہوتا رہا، اور جب دیکھا کہ ایک بچہ بھی علی پیغمبر کے ساتھ ہے تو کفار نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا پیچھے کہ اب جا کر تم پیغمبر کے ساتھ بدسلوکی کرو۔ وہ پتھر اٹھا کر پیغمبر کی طرف روانہ کرتے تھے۔ اب مولا کائنات بچپن کا عالم کھجوریں کھا کے گٹھلیاں جیب میں رکھ لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ذوالفقار نہیں ہے کہ جو کوئی یہ کہہ دے کہ خزانہ قدرت سے آئی تھی، علی نے جو جنگیں فتح کر لیں وہ ذوالفقار کا کمال تھا، علی کا کمال نہیں تھا۔ کھجوریں کھا کے گٹھلیاں جیب میں۔ اب جب لوگ کفار کے بچوں نے پیغمبر اسلام کو پتھروں سے اذیت کی تو علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کھجور کی گٹھلیوں کو نکالا اور ان بچوں کی طرف روانہ کیا۔ حشر کیا ہوا؟ بعد میں لوگ ابو طالب کے پاس آئے، اے ابو طالب اپنے بچے کو سمجھائیے، اس نے ہمارے بچوں کی پسلیاں توڑ دیں، اس نے ہمارے بچوں کے پیر توڑ دیے، اس نے ہمارے بچوں کے ہاتھ توڑ دیے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ علی کے ہاتھ میں ذوالفقار تو نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ علی نے پتھر تو نہیں چلائے۔ عزیزان محترم، کیا چلایا؟ صرف کھجور کی گٹھلیاں، صرف کھجور کی گٹھلیاں۔ لیکن علی کے ہاتھوں سے مس ہونے کے بعد کھجور کی گٹھلیوں میں بھی اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ دشمن رسول کی پسلیاں توڑ دے، دشمن رسول کی پسلیاں توڑ دے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کا اثر تھا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ پروردگار اپنی بارگاہ سے ایک مضبوط ناصر عطا فرما، مضبوط ناصر عطا فرما۔ ہر نبی کا ایک ناصر رہا، ہر نبی کا ایک ناصر رہا۔ فرق اتنا ہے کہ نبی خاتم کا ناصر بعد میں نبی نہیں بنا، ورنہ اس سے پہلے کہ انبیاء کا ناصر بعد کا نبی ہوا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، نصرت پروردگار مشروط ہے، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ بس جیسے علی مرتضیٰ پیغمبر اسلام، بس میں نے تمام کیا آپ کی زحمتوں کو۔ مولائے متقیان جس طرح سے رسول اسلام کے ناصر و مددگار رہے، اور یہ بھی دعا کے ذریعے سے، پیغمبر نے دعا کی تو پیغمبر کو ناصر ملا۔ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی، لیکن اپنے لیے دعا نہیں کی، اپنے بھائی عقیل کو بلایا، کہا بھائی میں چاہتا ہوں کہ کسی شجاع خاندان میں میرا عقد ہو جائے۔ کہا کس لیے؟ کہا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا پسر، ایک ایسا بیٹا متولد ہو کہ جو بعد میں میرے کام آئے۔ جناب عقیل تلاش کرنے نکلے بنی کلاب میں، معلوم ہوا کہ حزام ابن خالد ابن ربیع کے گھر ایک خاتون ہے۔ عقیل پہنچے حزام کے گھر، دق الباب کیا، دروازہ کھولا، دیکھا عقیل۔ کہا آنے کا سبب؟ کہا معلوم ہوا ہے کہ آپ کے گھر ایک دختر ہے۔ کہا جی۔ کہا علی مرتضیٰ نے خواستگاری کے لیے بھیجا ہے۔ دست ادب جوڑ کر کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ علی مرتضیٰ کا رشتہ ہے۔ کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے،
اگر علی کو میری بیٹی کو کنیز بنانا ہے تو حاضر ہوں، اگر علی کے گھر میں جاروب کشی کے لیے میری دختر چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ کہا نہیں، علی مرتضیٰ نے خود بھیجا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے عقد فرمائیں۔ کہا ٹھیک ہے، رکو میں جا کر اپنی بیٹی اور اس کی ماں سے پوچھتا ہوں۔ جیسے ہی اس حجرے میں تشریف لائے جہاں ماں بیٹی موجود تھیں، دروازہ کھولتے ہی منظر دیکھا کہ ماں بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے اور بیٹی ماں سے خواب بیان کر رہی ہے۔ کہا اماں، آج شب میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آیا اور اس کے پیچھے پیچھے 3 ستارے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گئے۔ ماں نے خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کی کہ میرے لال، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک محترم گھرانے کا فرد تم سے عقد کرے گا اور اس کے ذریعے سے تمہیں ایک بیٹا متولد ہوگا جو مثل قمر ہوگا، اور اس کے بعد پھر تمہیں 3 بیٹے اور عطا کرے گا پروردگار۔ باپ جو ابھی تک دروازے پہ کھڑا سن رہا تھا آگے بڑھا اور کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ، اس کے آگے کی تعبیر خواب کی میں بیان کرتا ہوں۔ وہ شریف النفس انسان کوئی اور نہیں، علی مرتضیٰ ہیں جس نے تمہارے لیے خواستگاری کی ہے۔ رشتہ طے ہوا، عقد ہو گیا۔ علی مرتضیٰ کے گھر کے باہر جناب فاطمہ کلابیہ تشریف لائیں، جھک کے دہلیز کو بوسہ دیا، گھر کے اندر قدم رکھا، سامنے جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب حسنین، سب نے اماں کہہ کر سلام کیا۔ دست ادب جوڑ کر عرض کیا کہ شہزادیوں مجھے ماں نہ کہنا، میں آپ کی کنیز بن کر اس گھر میں آئی ہوں۔ مولا متقیان سے بھی ایک گزارش کی کہ اے میرے والی و وارث، میری ایک گزارش آپ سے ہے کہ کبھی میرا نام لے کر مجھے نہ پکارنا۔ کہا کیوں؟ آپ کا نام دختر رسول کے نام نامی پہ ہے، کیوں آپ کو آپ کا نام لے کر نہ پکاروں؟ کہا کہ اس لیے کہ جب بھی آپ مجھے فاطمہ کہہ کر پکاریں گے ان بچوں کو اپنی والدہ گرامی یاد آئیں گی۔ ہاں زاداروں، دن گزرتے رہے، مولا ابو الفضل العباس کی ولادت ہوئی۔ دیکھیے، جو تمنا کی تھی علی نے کہ عقیل ایسے گھرانے میں شادی کراؤ جو شجاع ہو تاکہ اس سے ایک فرزند متولد ہو جو بعد میں میرے کام آئے۔ مولا عباس کی ولادت ہو گئی، سن بڑھنے لگا۔ مولا متقیان مولا عباس کو بچپن ہی سے کربلا کے لیے آمادہ کرنے لگے۔ ام البنین بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں صحن خانہ میں بیٹھی تھی، میں نے دیکھا کہ مولا علی اپنے بیٹے عباس کو فن سپہ گری کی تعلیم دے رہے تھے۔ دونوں زمین پر تھے، دونوں آپس میں شمشیر زنی کر رہے تھے۔ مولا علی عباس کو شمشیر چلانا سکھا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال عباس تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں زمین پر کھڑے ہو کر تم سے شمشیر زنی کروں گا، تمہیں میں سکھانا چاہتا ہوں کہ گھوڑے پر بیٹھ کے شمشیر کیسے چلائی جاتی ہے۔ مولا عباس حکم پدر پا کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ تھوڑی دیر یہ منظر چلتا رہا، پھر مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام رکے، عباس کو روکا اور کہا کہ میرے لال عباس، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کو باندھ دوں۔ دیکھیں کیسے تربیت کی ہے مولا علی علیہ السلام نے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کو باندھ دوں، اس کے بعد تم مجھ سے جنگ کرو، تم میرے حملوں کا دفاع کرو۔ اے علی مرتضیٰ، یہ آپ کس وقت کے لیے عباس کو تیار کر رہے ہیں؟ شاید جواب دیں، کربلا میں وہ موقع آنے والا ہے جب میرے لال کے دونوں ہاتھ قلم ہوں گے اور میرے لال کو اپنی بہادری کی داد اسی وقت لینی ہوگی۔ ہاں زاداروں، کربلا کا میدان، عاشورہ محرم، ایک کے بعد ایک شہید جاتا رہا۔ مقتل سے امام لاش اٹھا کر لاتے رہے،
ہر بار مولا عباس آگے بڑھ کر کہتے تھے آقا اب مجھے بھی رن کی اجازت دیجئے، میرے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اگر تم نہ رہو گے تو دشمن جری ہو جائے گا۔ اے میرے بھیا عباس تم اہل حرم کی ڈھارس ہو۔ ہاں عزاداروں، ایک کے بعد ایک شہید ہوتا رہا، مولا عباس آتے رہے، لیکن امام نے اجازت نہیں دی۔ جانتے تھے کہ اگر عباس کو جنگ کی اجازت مل گئی تو کربلا کا نقشہ، کربلا کی تاریخ بدل جائے گی، لیکن عباس کو میدان میں بھیجنا بھی تھا۔ لہذا ایک مرتبہ بلا کر کہا کہ میرے بھائی عباس اگر میدان میں جانا ہی چاہتے ہو تو یہ بچوں کی الاتش کی آواز سنائی دے رہی، اگر ممکن ہو تو ان کے لیے سبیل آپ کرو۔ مولا عباس آمادہ ہوئے، علم ہاتھوں میں لیا، جیسے ہی چند قدم بڑھے جناب سکینہ نے روکا، ہے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں، یہ مشق میں آپ کے علم کے ساتھ باندھ دیتی ہوں۔ مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کا رخ کیا۔ شجاعت اور ہیبت علی کے شعر کی یہ ہے کہ جس طرف کا رخ کیا میدان صاف ہوتا چلا گیا۔ مولا عباس فرات کے کنارے تک پہنچے، فرات کے کنارے تک پہنچے، گھوڑے کو فرات میں اتارا، مشکیزے کو بھرا۔ روایت کہتی ہے کہ چلو میں پانی لیا لیکن پانی نہیں پیا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اس روایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابو الفضل العباس اس وفادار کا نام ہے جس کی تربیت خود علی مرتضیٰ نے کی ہے۔ اس نیت سے عباس چلو میں پانی لے ہی نہیں سکتے کہ پی لیں، اس نیت کے ساتھ آقا ابو الفضل العباس چلو میں پانی لے ہی نہیں سکتے کہ پی لیں، جبکہ معلوم ہے کہ خیمے میں 6 مہینے کا علی اصغر پیاسا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، جبکہ معلوم ہے کہ خیمے میں علی اکبر پیاسا ہے۔ ہاں اگر روایت صحیح ہے تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ ابو الفضل العباس نے چلو میں پانی اس لیے لیا کہ فرات تیرا پانی اگر اہل بیت محمد کے لیے نہیں ہے تو عباس بھی تجھے فرات تک پہنچانے کے بعد بھی خود کو تجھے اپنے لبوں سے نہ لگائے گا۔ یہ کہہ کر فرات کی طرف واپس پانی پھینک کے مشکیزے کو بھرا، باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب روایت کہتی ہے، صاحبان مقاتل نے لکھا کہ 2 راستے تھے، ایک راستہ مقتل کی طرف سے جاتا تھا خیمے کی طرف، ایک راستہ جو نزدیک کا راستہ تھا وہ فرات کے کنارے کنارے درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا خیام حسینی تک جاتا تھا، اور یہ راستہ چھوٹا راستہ تھا۔ مولا عباس نے چاہا کہ جلدی سے جلدی پانی خیام حسینی تک پہنچا دیا جائے، اسی لیے وہ راستہ اختیار کیا جو چھوٹا راستہ تھا، درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، اسی لیے مولا عباس پر حملہ ہوا، ورنہ آپ تصور کریں کہ جب مولا عباس اس راستے سے جو مقتل سے ہوتا ہوا فرات تک پہنچ رہا تھا، اس راستے سے جب آئے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ عباس کے سامنے ٹھہر سکے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ عباس کے سامنے ٹھہر سکے۔ واپسی میں کیا ہو گیا کہ کبھی دائیں ہاتھ پر حملہ، کبھی بائیں ہاتھ پر حملہ۔ علماء بتاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ عباس نے راستہ چھوٹا اختیار کیا، لوگ درختوں کے پیچھے، دشمن درختوں کے پیچھے
چھپ گیا تھا۔ جب مولا عباس ان درختوں کے قریب سے گزرے، کبھی کسی نے حملہ کیا، دایاں ہاتھ قلم ہوا، عباس کا علم ڈگمگانے لگا۔ سکینہ خیمے کے در سے دیکھتی ہوئی ایک مرتبہ بچوں کو قریب بلایا، آواز دیے میرے ساتھ بچوں، اس اہل حرم کے بچوں، میرے چچا کے لیے دعائے خیر کرو، میرے چچا کا علم زمین کی طرف آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی بچوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، سکینہ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، میرے چچا کا علم بلند ہو گیا۔ مولا عباس آگے بڑھے، پھر حملہ ہوا، بایاں ہاتھ بھی قلم ہوا۔ ہاں عزاداروں، اب جو علم زمین کی طرف آیا تو پھر بلند نہ ہوا، لیکن عباس نے مشک سکینہ کو دانتوں میں دبایا اور اپنے گھوڑے کو تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ ہاں عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، یہی وہ وقت تھا کہ ایک مرتبہ ہرملا نے اپنے چلہ کمان میں ایک تیر جوڑا، عباس کے سینے کی طرف کا نشانہ لے کر مشک سکینہ کی طرف روانہ کیا۔ تیر آ کر مشک سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ مشک سکینہ کا پانی عباس علی کے خون کے ساتھ مل کر ریگے گرم کربلا پر بہنے لگا۔ ہاں عزاداروں، روایت کا فقرہ یہ ہے کہ جیسے ہی مشک سکینہ کا پانی زمین کربلا پر بہ گیا، عباس نے خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے گھوڑے کا رخ پھر سے فرات کی طرف موڑ دیا۔ ہاں عزاداروں، یہی وجہ ہے کہ جب امام نصرت عباس کے لیے خیمے سے چلے تو عباس کی لاش سے پہلے عباس کا بازو امام کو ملا، پہلے بایاں بازو ملا، پھر بایاں بازو ملا، پھر عباس کی بالی پر پہنچے۔ ہاں عزاداروں، بس زحمت تمام ہے، آج ام البنین کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ آقا حسین سرہانے پہنچے، سر کو اٹھا کر زانو پر رکھا، پوچھا بھیا عباس کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ کہا مولا، جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب جی چاہتا ہے کہ دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ ہی کی زیارت کروں۔ امام فرماتے ہیں بھیا زیارت کرو، کیوں نہیں زیارت کرتے، میں سامنے موجود ہوں۔ آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ حسین ابن علی نے آبا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا، کہا بھیا عباس زیارت کرو۔ مولا نے زیارت کی، کہا اور کوئی وصیت ہے؟ کہا مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی۔ ہاں عزاداروں، یہ کہہ کر عباس خاموش ہوئے۔ کہا بھیا عباس اپنی تمنا بھی ظاہر کر دی، اپنی وصیت بھی کر دی، کیا نہیں جاننا چاہتے کہ حسین کے دل میں بھی ایک تمنا ہے؟ کیا آقا فرمائیے، اس دم واپسی میں اگر ممکن ہوا تو آپ کی تمنا ضرور پوری کروں گا۔ کہا عباس جب سے تم نے ہوش سنبھالا مجھے آقا کہا، مجھے کبھی بھائی نہیں کہا۔ میں چاہتا ہوں اس آخری لمحے میں ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ مولا عباس نے جواب دیا آقا حسین، اماں نے تربیت ہی اسی طریقے سے کی ہے کہ کبھی آپ کو بھائی نہ کہوں، اگر اماں کی اجازت مل جائے تو میں آپ کو بھائی کہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دست اعجاز ہوا میں بلند کیا، اشارہ کیا، مولا عباس سے کہا ہے بھیا عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ مولا نے دیکھنا شروع کیا، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ کہا عباس غور سے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم نظر آ رہا ہے۔ کہا اور غور کرو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا جنت البقیع نظر آ رہا ہے۔ کہا اور غور سے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا شہزادی فاطمہ کا مزار نظر آ رہا ہے۔ کہا اور غور کرو عباس کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں شہزادی فاطمہ کے مزار کے قریب کوئی ضعیفہ بیٹھی گریا کر رہی ہیں۔ کہا اے عباس غور سے دیکھو وہ تمہاری مادر گرامی ام البنین ہے،
وہ تمہاری مادر گرامی ام البنین ہے۔ اے عباس اماں کو سلام کہو اور ان سے اجازت طلب کرو۔ عباس نے کہا اے مادر گرامی آپ کو عباس کا سلام، اے مادر گرامی آپ کو عباس کا سلام۔ جیسے ہی عباس کی آواز مدینے میں ام البنین کے کانوں میں پہنچی، تڑپ کر چاروں طرف دیکھنا شروع کیا، عباس کہیں نظر نہیں آ رہے۔ سوال کیا اے عباس کیا حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑ کر چلے آئے؟ کہا نہیں مادر گرامی، اپنی جان کو آقا حسین کے قدموں میں نثار کر دیا۔ اس آخری وقت میں آقا حسین نے ایک تمنا ظاہر کی ہے کہ انہیں آخری وقت میں بھائی کہہ دوں، مگر مادر گرامی آپ کی تعلیم تھی، آپ کی تربیت تھی کہ کبھی آقا کو بھائی نہ کہوں۔ آقا حسین نے میری آواز کو آپ تک پہنچایا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو آخری وقت میں آقا حسین کی یہ تمنا پوری کر دوں۔ ہاں ام البنین نے جواب دیا اے عباس اجازت دیتی ہوں، مگر یاد رکھنا کہ اس کے بعد زندہ نہ رہنا۔ ہاں زاداروں، ادھر ام البنین سے اجازت ملی، ادھر عباس نے آقا حسین کو بھائی کہا۔ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آقا حسین نے خون عباس میں علم کو تر کیا، علم اٹھایا، و عباسا کہتے ہوئے خیمہ گاہ کی طرف بڑھے۔ سکینہ در خیمہ پر منتظر تھی، جیسے ہی دیکھا میرے چچا کا علم تو آیا مگر میرا چچا نہیں آیا۔ آقا حسین کے دامن سے لپٹ گئیں، اے آقا، اے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ اے بابا میرے چچا کو مقتل سے بلا دو، میں پانی نہیں مانگوں گی۔ آقا حسین نے جواب دیا اے سکینہ تمہارا چچا نصرت دین کرتے ہوئے فرات کے کنارے سو گیا۔ بیویوں نے علم عباس کو حلقے میں لیا، و عباسا کا ماتم شروع۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، وارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام، آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین، یا حسین، یا سکینہ یا عباس، یا سکینہ یا عباس، یا سکینہ یا عباس، یا سکینہ یا عباس، یا سکینہ